اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے، اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے۔ جھولی ہے میری خالی، جھولی ہے میری خالی، جھولی کو میری بھر دے، اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے، اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے۔ تیری ذاتی والا اے مولا ہے میرا حوالہ، اے مولا تو جگ کی والی، اے مولا تیری شان نرالی، اے مولا میں تیرا سوال، اے مولا میں تیرا سوال، اے مولا رجولی حالی، اے مولا رجولی حالی، اے مولا تو اپنے کرم کے بھی مولا ہر ایک کو دے، اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے، اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے۔ کہ دریا میں تو ہے اے مولا، صحرا میں تو ہے اے مولا، لہروں میں تو ہے اے مولا، موجوں میں تو ہے اے مولا، ظاہر میں تو اے مولا، ظاہر میں تو اے مولا، باطن میں تو اے مولا، باطن میں تو اے مولا، ہر شے میں نظر آئے تیری رحمت گھیر دے، اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے، اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے۔ اور لب کیسے کھولوں اے مولا، کیا تجھ سے بولوں اے مولا، اب در پہ بلا لے اے مولا، میری بگڑی بنا دے اے مولا، اب جلوہ دکھا دے اے مولا، اب جلوہ دکھا دے اے مولا، اب دکھڑے مٹا دے اے مولا، صدقے میں محمد کے دامن کو میرے، اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے، اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے۔ جھولی ہے میری خالی، جھولی ہے میری خالی، جھولی کو میری بھر دے، اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے، اللہ کرم کر دے، مولا تو رحم کر دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، احسنتی، تقبل اللہ، اللہم زد فزد۔ اللہم ارحمنی برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم اجعلنا من النساء الصالحات۔ اللہ رحم کر دے مولا، تو رحم کر دے مولا۔ نعمت افطار شان رمضان یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، اور یہ سیگمنٹ ہے بالخصوص
طبقۂ نسواں، طبقۂ خواتین کے لیے، اور میں ان سب کی ترجمانی کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ آج حاضر ہوئی ہوں کہ اللہ رحم کر دے، یہ رحمت کا عشرہ ہے، مولا تو کرم کر دے۔ مولا ہم تیری بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، اور ایک مومن کی معراج اور دین کا ستون جسے قائم کرنے کا حکم تو قرآن کریم میں جا بجا دے رہا ہے، اور تارکین کے لیے وعیدیں موجود ہیں۔ مولا آج اس حوالے سے ہم سب تذکرہ کرنے کے لیے موجود ہیں، یعنی متقین کا وصف، ھدی للمتقین، اور وہ کون؟ جو یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ لذکری، تو فرماتا ہے میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو، تو ہم کہیں ان قائم کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، یہ دعا بھی رکھتے ہیں پروردگار۔ اور بات یہ ہے جناب کہ بندہ مومن اور ساری بہنیں جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں، خالصاً لوجہ اللہ، یعنی اپنے قلوب کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے، نیاز مندی کے ساتھ عاجز ہو کے بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو جانا، اور جناب اپنی مناجات، اپنی حاجات اس بارگاہ میں رکھنا، سر تسلیم خم کر دینا کہ اور کوئی در نہیں مولا، جائیں تو کہاں جائیں تیرے در کے سوا مولا، تسکین کہاں پائیں تیرے در کے سوا مولا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں نماز کے تعلق سے، اور جناب آن دی سیٹ موجود ہیں ہماری مہمان اسکالرز، اور ثنا خان میری جو رائٹ سائڈ پہ مہمان اسکالر موجود ہیں، ماشاء اللہ سخن پرور ہیں، اشرف اور بلند مرتبہ ہیں۔ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، اور جداگانہ انداز تکلم آپ کا ہے، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، اور رمضان مبارک ہو۔ بہت شکریہ، اور تمام عالم اسلام کو ARYQ-TV کی جانب سے ماہ سیام کی رحمتیں، برکتیں اور ساعتیں مبارک ہوں۔ بہت شکریہ آپا۔ اور آج جناب اسلام کے شہادت توحید و رسالت کے بعد عظیم ترین جو رکن ہے یعنی نماز، اس حوالے سے کلام کرنے کے لیے جو دوسری اسکالر موجود ہیں، ماشاء اللہ نوجوان نسل آپ پہ ناز کرتی ہے، اور آپ کا بہت جداگانہ انداز ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی، آپ کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ندا، رمضان مبارک ہو بہن آپ کو۔ مبارک، شکریہ، آپ کو بھی مبارک ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اخلاص کے ساتھ آپ دین کی اسی طرح خدمت کرتی رہیں۔ جناب ہماری جو تیسری مہمان ہیں، ماشاء اللہ حبیبتی، صدیقتی، عزیزتی، ہم انہیں بہت پسند کرتے ہیں، اور ان کی آواز کی جو ندرت ہے اور جو گداز ہے وہ انہیں دوسروں سے ممتاز اور ممیز کرتا ہے، اور ہم انہیں پسند کرتے ہیں۔ اور آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہر جگہ انہیں جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اور بہت سارے کلام ایسے ہیں جو ان کے کریڈٹ پہ ہیں۔ ہم سب کی پسندیدہ، ہر دل عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ نورین فائز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ آپ ماشاء اللہ آپ ایک ٹور سے واپس آئیں گے، کیسا رہا آپ کا وہ سفر؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ بہت اچھا رہا۔ جس طرح یہاں محبتیں ملتی ہیں رب تعالیٰ وہاں پر بھی اکراس دی بارڈر بھی لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور ان کی خوبصورت آواز سے ہم نے حمدیہ کلام سے آغاز کیا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں نماز کے حوالے سے۔ جہاں جہاں قرآن کریم میں نماز کا ذکر ہے وہاں اجر عظیم کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والی عبادت، اور دین کا پلر ہے، بنیاد ہے، ستون ہے۔ عذر قرآن میں چاہتی ہوں کہ قرآن و حدیث آپ اس کی فضیلت بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندا اللہ کو سجدہ بے سکون دلوں کے لیے شفا ہے۔ نماز دین اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور فرض عبادت ہے، جس کی تعلیم و تعظیم ہر دور میں ہر نبی نے اپنی امت کو دی۔ ایمان لانے کے بعد جو چیز سب سے پہلے فرض کی گئی وہ نماز ہے۔ نماز اللہ کی عبادت، زندگی کا مقصد،
بندگی کا تقاضا زمین اور آسمان کا نور، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ، اور مومن کی جیت اور شیطان کی ہار ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اور ندا صاحبہ، اس کی اہمیت کا اندازہ یوں لگائیے کہ جب پابندی سے نماز پڑھنے والے کی آنکھ لگ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندے کو نیند سے بیدار کرو، کہیں اس کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ نماز کی شان تو یہ ہے کہ جب انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے، فرشتے اس کے چہرے کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ نمازی، اگر تجھے پتہ چل جائے کہ تیرے چہرے کے پاس کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے پاس ایک نہر ہو، 5 وقت تم اس میں غسل کرو تو تمہارے جسم سے میل کچیل چلا جاتا ہے۔ اسی طرح 5 وقت کی نماز جو ہے ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ جب تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہو تو نماز آسمانوں میں پہنچائی جاتی ہے، آسمانوں میں روشنی ہو جاتی ہے، اور نماز دعا دیتی ہے کہ جس طرح تو نے میری حفاظت کی، اللہ تیری حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ اس طرح جھڑنے لگتے ہیں جس طرح تیز ہوا کے چلنے سے درختوں کے پتے گرنے لگتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کے جب جوان بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ نماز میں مصروف ہو گئے۔ لوگ جب ان کی تدفین کر آئے تو وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ نماز کی مشغولیت اور سجدوں کی طوالت نے مجھے میرے بیٹے کے غم سے دور رکھا۔ تو یہ ایک ایسا مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم رستا ہے اور نہ جس کے بعد کوئی غم رلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ جناب کیا پیارا ماشاء اللہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کا قرب ہے، اس سے ہم کلامی کا شرف ہے، کہیں امان ہے تو کہیں خوشخبریاں ہیں۔ ماشاء اللہ آپ کی خوبصورت گفتگو۔ اس موقع پہ میں ماہ رمضان اور خواتین میں ایک بریک شامل کر رہی ہوں۔ اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے، اس مہینے کی ہر گھڑی کی حفاظت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب ماہ رمضان اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کر رہی ہیں نماز کے تعلق سے، اور آپ کی پسندیدہ اسکالرز ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں۔ آپ کی پسندیدہ ثنا خواں، ہم سب کی بہت پیاری سیدہ نورین فائز بھی تشریف رکھتی ہیں اور ہم ان سے کلام بھی شامل کریں گے۔ لیکن اس وقت میں ایک سوال کی سمت بڑھ رہی ہوں، اور دین اسلام کا یہ اہم ترین رکن یعنی کہ جو نماز ہے، اسے مومن کی معراج کہا گیا ہے، اس حوالے سے کلام کیجیے۔ بہت شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ دیکھیے کہ نماز اقیم الصلاۃ کا ہمیں حکم دیا گیا۔ قرآن پاک میں 700 ٹائمز اشارتاً ہمیں نماز کا تذکرہ ملتا ہے، اور 82 ٹائمز تقریباً ہمیں حکماً اور تاکیداً فرمایا گیا ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جو ریاست کے عہدے داران تھے ان کو لیٹرز لکھا کرتے تھے کہ تم نماز کی پابندی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ریاستی امور کو تمہارے لیے آسان فرما دے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز ادا کرتا ہوں۔ آپ نے بات کی نماز مومن کی معراج کیسے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کو جتنی عزتیں، مراتب، جو بلندیاں عطا فرماتا ہے، اس کے ظاہری اور باطنی مدارج طے ہو جاتے ہیں جب نماز کے ساتھ اپنے تعلق کو اسٹرانگ کر لیتا
लेता है। आप देखें जब वो रब की बारगाह में हाजिर होता है, उसका तसव्वुर कायम होता है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, जो मुझे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करता है, अपनी खाकसारी का, आजिज़ी का, इनकिसारी का इजहार कर रहा होता है, एतराफ़ कर रहा होता है कि या अल्लाह तू रहमान है रहीम है, तू मुझे कबूल फरमा ले। गोया रब से गुफ्तगू का शर्फ वो हासिल कर रहा होता है। और ऐसे में उसको जो गिरियाजारी, जो रिक्कत जो उस पर तारी हो जाती है, जो उसकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं, तो वही वो लम्हा होता है कि जब उसका रब ताला से, अपने खालिक हकीकी से ताल्लुक़ मजबूत हो जाता है, जुड़ जाता है। इसीलिए नमाज को मोमिन की मेराज कहा गया है। फिर आप देखिए कि अल्लाह की रहमतों की छमाछम बरसात उस पर इस तरह से होती है, क्योंकि तवज्जो रखता है ना, तो यकीनन जो तवज्जो रखता है उस पर तवज्जो होती है। और अल्लाह ताला की रहमतों की छमाछम बरसात के हिसार उस दायरा कार के अंदर वो आता चला जाता है। फिर नमाज मोमिन की मेराज, तो मेराज का एक लफ्ज़ी मतलब ये भी है कि इंसान अपने कमाल को गोया पहुंचता है, उरूज को। और इंसान के रूहानी मदारिज का आगाज़ होता ही तब है जब वो अपनी जबीन न्याज को बारगाह खुदाबंदी में टिका देता है कि या अल्लाह तू ही मेरा रब है, खुद सपुर्दगी, सरेंडर कर देता है, टोटल सबमिशन। और फिर क्या उसे करम अता होता है, उसका बामे उरूज, जो नमाज को मोमिन की मेराज कहा गया है ना, उसकी जो गफलतों के पर्दे हैं वो चाक होना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह के अनवार व तजलियात का नुज़ूल होता है, हिजाबात हटना शुरू हो जाते हैं। नमाज में इतना कैफ, इतना सुरूर, इतनी लज्जत, इतनी हलावत उसको अता होती है कि सजदे से सर उठाने को उसका दिल नहीं चाहता। गोया बंदा उस वक्त बंदगी में दाखिल हो जाता है और इंसान को इंसानियत की मेराज अता हो जाती है। तो गोया वो शेर है ना कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। बेशक। तो अल्लाह ताला हमें नमाज को कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। अल्लाह तबारक व तआला से हम कलामी का शरफ़ है, बंदाए मोमिन की मेराज है। तो अब कहाँ पे फिर क़ल्बी सुकून आप ढूंढती हैं? कोशिश कीजिए कि नमाज़ों में दिल लगाएं। और ये जो प्रैक्टिस रमज़ान, क्योंकि बेसिकली रमज़ान इज़ अ ट्रेनर, हमें ट्रेन करने आया है। तो अब जो ट्रेनिंग हुई है ना, तो बीइंग अ ट्रेनी आपने थ्रू आउट द ईयर आपने उस प्रैक्टिस को, और मैं इस पे बात भी करूँगी एक सवाल की शक्ल में, लेकिन अभी मैं आपके समझ आ रही हूँ। और डॉक्टर साहबा मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हम नमाज के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं, दिन में 5 मरतबा हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की जानिब भी आपने इशारा फरमाया कि अगर तू तेरे दरवाजे के पास नहर है और 5 बार गुस्ल करता है तो क्या मैल कुचैल बाकी रह जाता है? तो इस तरह गुनाहों को महफ कर देती है। इस कॉन्टेक्स्ट में बात कीजिए। देखिए डॉक्टर निदा, कुरान पाक में अहले ईमान की जो सिफ़ात बयान की गई हैं, उनमें से एक सिफ़त ये भी बयान की गई है कि वो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि अल्लाह मुझे या रसूल अल्लाह मुझे किसी बड़े अमल का हुक्म दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामिल वज़ू के साथ 5 वक्त की नमाज अदा करो। ये दुनिया में नूर, आखरत में ज़ख़ीरा है। ये रिज़्क़ की तंगी को दूर करता है, अज़ाबे क़ब्र से हटाता है। ये रोशन दलील और निजात का ज़रिया हैगा। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो खुशू खुज़ू के साथ, कामिल वज़ू के साथ 5 वक्त की नमाज अदा करता है, तो अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे ली है। नमाज क़ुर्बे इलाही का ज़रिया है। जब हम नमाज 5 वक्त की नमाज खुशू खुज़ू के साथ अदा करने के लिए खड़े होते हैं और अपने आज़ा को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, तो नमाज का नूर हमारे क़ल्ब को मुनव्वर कर देता है और फिर हम दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद होकर अल्लाह से लौ लगा लेते हैं कि मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी हैगा, मेरा सजदा मेरे अल्लाह के लिए है। देखिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन घर में नमाज़ पढ़ रहे थे, घर में आग लग गई। तो जो लोग आए भाग कर के, हज़रत आप तो नमाज में मसरूफ़ हैं, आपके घर में तो आग लग गई। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि आखरत की आग ने दुनिया की आग से गाफिल रखा। नमाज रज़ाए इलाही का सबब और दुआओं की कबूलियत का ज़रिया हैगा। जब साबित बनानी नमाज़ पढ़ते तो नमाज में इतना रोते कि आँखों की बीनाई उनकी जाने लगी। तो लोगों ने कहा कि हज़रत आप इतना रोते हैं कि आपको आँखों की बीनाई जाने लगी। तो कहने में नमाज में अल्लाह की याद में ना रूँ तो क्या करूँ। और अल्लाह से दुआ मांगे करते थे कि अल्लाह तू अगर किसी को कब्र में नमाज़ पढ़ने की दौलत अता कर तो ये दौलत मुझे अता कर। और जब उनका विसाल हुआ, लोग उनको दफना कर आए, तो मिसनान कहते हैं कि कब्र की एक ईद गिर गई। मैंने देखा
कि वो कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, रात का इंतज़ार किया, सुबह घर वालों की खिदमत में हाजिर हुए और उनका मामूली ज़िंदगी पूछा तो उनके घर वालों ने कहा कि 40 साल तक शब बेदारी की, ज़िंदगी में कोई नमाज क़ज़ा नहीं की, फिर नमाज में रो रो कर दुआ करते थे कि अल्लाह तू किसी को कब्र में अगर नमाज पढ़ने की दौलत दे तो ये दौलत मुझे अता फरमा। तो ये इज़्ज़त, तौक़ीर, मर्तबा सब हमें नमाज की वजह से मिला है। और डॉक्टर साहिबा, अर्श के पास एक जगह है जिसका नाम खतीरतुल अक़दस है, जो नूर से मामूर है। वो इतनी तादाद में वहाँ पर फरिश्ते मौजूद हैं कि वो सिर्फ अल्लाह को पता है। और जब रमज़ान की पहली तारीख़ आती है तो वो अल्लाह से ज़मीन पर उतरने की इजाज़त मांगते हैं कि हम अहले ईमान के साथ नमाज में शरीक हो सकें, और जिनसे भी उनकी मुलाकात हो जाती है वो ज़िंदगी भर के लिए हिदायत पा जाता है। तो अल्लाह ये इज़्ज़त, ये तौक़ीर, ये मर्तबा, ये अज़मत सब हमें नमाज की वजह से मिली है। अल्लाह हमें ये सारे तकाज़े पूरे करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बारक अल्लाह, तक़ब्बल अल्लाह। क्या ही बेहतरीन आपका अंदाज़ है, अल्लाह आपको सलामत रखे। और टू द पॉइंट, मतलब आपकी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू होती है, मैं आपकी समता हूँ। और नमाज हमें बेहयाई, फ़हशा और मुनकर, उन तमाम कामों से रोक देती है जो अल्लाह को पसंद नहीं। इस पे रोशनी डालें। निदा, बहुत ही उम्दा सवाल किया आपने। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इस हवाले से फरमाते हैं कि अगर तुम नमाज कायम करते हो, नमाज तो अदा करते हो लेकिन बुराइयों से नहीं रुक रहे, तो दैट मीन्स कि तुम्हारे अंदर कमी है। यानी हम नमाज की कामिलियत की तरफ तवज्जो ही गोया नहीं दे रहे, क्योंकि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज तो हमें बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। अब कैसे रोक देती है, टू द पॉइंट उसी जानिब आते हैं। आप देखें कि नमाज इस्लामिक माशरे की शनाख्त है, और मुत्तकीन की जो क्वालिटी, जो उनका वस्फ़ कुरान पाक में बयान किया गया है, वो युकीमुनस्सलात, कि वो नमाज को कायम करते हैं। हम जब नमाज का आगाज़ करते हैं बातहारत होकर, साफ़ लिबास पहनकर, पाकीज़गी के साथ बावुज़ू होकर, तो हमें उससे क्या मैसेज मिल रहा है? सफ़ाई का। इसी सफ़ाई को, इसी तहारत को, नज़र की पाकीज़गी को, कल्ब को मुत्तहर बना के हम अपनी ज़िंदगी की रूटीन का खासा बना लेते हैं, तो बुराइयों से खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। फिर नमाज के जो औकात कार होते हैं, एक टाइम होता है, मुकर्ररा औकात पर नमाज को जब हम अदा करते हैं तो ज़िंदगी के अंदर भी हम पंक्चुअल बन जाते हैं। किस तरह से कि किसी का हक़ अदा करना है, अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से अदा करना है, किसी की हक़ तलफ़ी नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, ये पंक्चुअलिटी रफ्ता रफ्ता आती चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि दुनिया में इंसान बड़ा स्टेटस कॉन्शियस होता है, लेकिन जब वो बारगाह इलाही में हाजिर होता है ना, वो खड़ा होता है रब की बारगाह में, तो उसके अंदर आखिरत की जवाबदही का एहसास भी जागुज़ी होता है कि आज मैं यहाँ इस तरह से खड़ा हूँ, कल रोज़े महशर रब की बारगाह में मुझे हाजिर होना है, मुझसे सवाल किया जाएगा तो मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे डिसऑनेस्टी नहीं करनी, मुझे अपना जो मनसब है, अपनी सीट है, उसके साथ अदल और इंसाफ से काम लेना है और आजी और इंकिसारी को इख्तियार करना है। फिर जब हम नमाज़ें अदा करते हैं, एक के बाद रेगुलरिटी जब आती है ना, एक के बाद दूसरी नमाज का जो आगाज़ हम कर रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग दैट अगर शैतान उसको बहकाता है, जो वसाविस आते हैं उनसे भी वो लड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझे अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, मुझे सुरखरू होना है, मुझे झूठ से, गिबत से, चुगली से, किसी का दिल दुखाने से दूर रहना है। इससे इंसान का ज़ाहिर और बातिन का तज़किया होता चला जाता है। तो नमाज इंसान को हयादार बना देती है, उसके कल्ब को मुत्तहर कर देती है, उसके कल्ब को कल्ब सलीम का दर्जा आहिस्ता आहिस्ता अता होना शुरू हो जाता है। इसलिए नमाज इंसान की ईमानी, ज़हनी, फ़िक्री, जिस्मानी, साइकोलॉजिकली यानी नफ्सियाती तौर पर बेहतरीन तरबियत करती है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि नमाज नूर है, और ये आम नूर नहीं है, ये मालाकुते कुदसिया का ऐसा नूर है कि जब हमें इनामात अता होते हैं तो इंसान खलवत में हो या जलवत में, वो रब ताला की तरफ से अता करदा पाकीज़गी के उस हिसार के अंदर आ जाता है। तो डेफिनेटली नमाज हमें बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है। और यहाँ मैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ज़रूर कोट करना चाहूँगी। मैं पढ़ रही थी, लेकिन ईमान को रिफ्रेशनेस मेरे अता हुई कि आप एक दफ़ा नमाज अदा कर रहे थे और एक बग, एक कीड़ा आपकी शर्ट के अंदर घुस जाता है, और जब बाद अज़ां वो देखते हैं तो 16 डंक उसने मारे होते हैं। तो स्टूडेंट कहते हैं कि जब आपने पहले ही फील किया, पहले डंक पे ही, तो आप पहले ही चेक कर लेते। तो वो फरमाते हैं कि मुझे सजदों की लज्जत ने, हलावत ने, कैफ ने, सुरूर ने इस तकलीफ़ से गाफिल रखा। तो ऐसी महवियत वाली और ऐसी यकसुई वाली इबादत, ऐसी नमाज अल्लाह ताला हम सबको, मुझको, आप सबको अता फरमाए, क्योंकि जो यकसू हो जाता है वो हर सू हो जाता है।
واہ کیا بات ہے، خوش رہیے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تقبل اللہ. یعنی ایسی مناجات کہ بندہ خالصاً لوجہ اللہ، غیر اللہ کے خیال سے اس کا قلب فارغ ہے اور وہ بس اپنے رب کے حضور ہے، پھر وہ ہے اور اس کا رب ہے. یہ ہے مقام قرب اور یہ نماز عطا کر رہی ہے ہمیں. اور ہمارے ساتھ ہماری پیاری ماشاء اللہ سیدہ نورین فائز بھی موجود ہیں. ہم اس موقع پہ کلام شامل کریں گے. ورفعنا لك ذكرك 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 ورفعنا لك ذكرك. تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیرا شیوا میرا مسلم، تیرا شیوا میرا مسلم. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. میری منزل تیری آہٹ میرا سہرا، تیری چوکھٹ تیری کانگر میرا ساگر، تیرا سہرا میرا پنگھٹ. میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا. تیرے وعدے تیرا بالا بالا، تیرے وعدے تیرا بالا بالا. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. کہ تیرے دم سے دل بینا کبھی فارا کبھی سینا، تیرے دم سے دل بینا کبھی فارا کبھی سینا. نہ ہو کیوں پھر تیری خاطر میرا مرنا میرا جینا. یہ زمین بھی وہ فلک سی نظر آئے جو تن جو سی، یہ زمین بھی وہ فلک سی نظر آئے جو تن جو سی. تیرے در سے جاتا، تیرے در سے جاتا، ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. اور میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر. میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر. سگدا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر. کہ تیرے سائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان اور خواتین اور یہ ذرہ ناچیز اور آپ کی پسندیدہ مہمان اسکالر اور مہمان ثنا خواں جناب امام احمد روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ، یعنی حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پتجھڑ کا موسم تھا اور آپ باہر جایا کرتے تو ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے آپ نے ہلایا. سبحان اللہ، قربان جائیں اس درخت کی قسمت کے بھی. تو جب آپ نے اس کی ٹہنیوں کو پکڑ کے ہلایا تو پتے گرنے لگے. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا ابو ذر دیکھو جس طرح یہ پتے اس درخت سے گر رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں ٹہنیوں سے، جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے
تو اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے جھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں نماز کے تعلق سے، تو یہ بندہ مومن کی معراج ہے اور بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے قائم کیا جائے۔ آپا میں آپ کی سمجھاؤں گی، اور قرآن کریم میں بار بار نماز کی تاکید کی گئی ہے، اور جہاں اجر عظیم ہے، جہاں بشارتیں ہیں، جہاں خوشخبریاں ہیں، وہیں نہ پڑھنے والوں کے لیے جو تارکین ہیں ان کے لیے وعید بھی موجود ہے، وعیدیں موجود ہیں۔ اس پہ کلام کیجیے۔ دیکھیے ڈاکٹر ندا، نماز اللہ کے ذکر کا بہترین ذریعہ ہے، اور جب انسان نماز پڑھنا ترک کر دیتا ہے تو وہ گناہوں کے دلدل میں دھس جاتا ہے۔ جو شخص نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے دل میں مہر لگا دیتا ہے۔ جی، جس طرح ایک ڈبے کو، لفافے کو بند کر کے اس پہ مہر لگا دی جاتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی چیز جا سکتی ہے نہ واپس آ سکتی ہے، اسی طرح جو شخص نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، نہ نیکی کا خیال اس کے دل میں آتا ہے، نہ برائی کا خیال اس کے دل سے نکل سکتا ہے گا۔ جی۔ اور ندا صاحبہ، جو شخص 5 وقت کی یا نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے منافق لکھ دیا جاتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے آپ توبہ نہ کر لے اللہ کے حضور۔ اگر اسی حالت میں اس سے موت آ جائے تو اس کے لیے منافقین لکھ دیا جاتا ہے۔ جب جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم کس وجہ سے جہنم میں آئے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ذکر سے غافل رہا، یعنی اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، تو قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے وہ قیامت کے دن میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پھر اسے چھوڑ دیتا، پھر اللہ کو نہیں خبر کہ وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں بھی بہت طاقت ہے، اور یہ ساری نعمتیں، راحتیں، عزت، توقیر، مرتبہ اللہ کے ذکر سے ہمیں ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا، لیکن جب یہ نماز پڑھنا ترک کر دیتا ہے تو یہ برائیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، گناہوں کے دندل میں دھس جاتا ہے گا، اور بے حیائی کے کاموں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو نماز ہمارے قلب کی تسکین کا بھی ذریعہ ہے، اور نماز کا نور جو ہے ہمارے قلب کو بھی صاف کرتا ہے، ہمارے اعضاء سے بھی گناہوں کو دھو دیتا ہے، ہمارے اعضاء سے بھی بدعمالیوں کو دھو دیتا ہے، اور ہم ایک سچے مومن کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں۔ دیکھیے ندا، مجھے تھوڑا سا اس فورم سے ایک بات کہنی کہ ہم دنیا کے کام کرتے ہیں، میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ دنیا کے کام کر رہے ہیں، شاپنگ بھی کر رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو کہتے ہیں ہم بھول گئے، ارے ہم بھی پڑھ لیں گے تھوڑی دیر۔ نہیں، نماز پہلے پڑھیں، اس سے کہ نماز جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اس کے ذریعے بخشے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہترین اور میں کیا کہوں، جامع آپ کا انداز تکلم ہے۔ میں آپ کی سمجھاؤں گی، اور زرمینہ بہن مجھے یہ بتائیے، اور آپ بھی بڑی خوبی کے ساتھ آج کلام کر رہی ہیں، یہ جو روٹین ہے، ایک ہمیں ہمارا ایک گائیڈ آیا، ٹرینر آیا، اس نے ہمیں ہماری تربیت کی۔ اب ایک ٹرینی کو کس طرح اس روٹین کو، یعنی اپنی زندگی میں، جیسے میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا، تھرو آؤٹ دی ایئر وہ معمول بنا لے، بلڈ اپ ہو جائے، یہ وصف جو ہے وہ اس کی شخصیت کے ساتھ جڑ جائے۔ اب بندہ مومن نماز نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے، بالکل۔ تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اچھا اور اہم سوال ہے، اور اس جانب فوکس کرنے کی فی زمانہ بہت ضرورت بھی ہے ندا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز رفیق اعلیٰ ہے، مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے بدن کے لیے راحت ہے، اور کافر اور مومن کے درمیان وجہ امتیاز بھی تو نماز ہی ہے نا۔ تو ہمیں نماز کی طرف فوکس کرنا ہے، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا اللہ رب العزت کی جانب سے، سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ ہم نے خود بھی نماز قائم کرنی ہے، اپنے اہل کو بھی حکم دو اور خود بھی جمے رہو، خود بھی جمے رہنا ہے، کیونکہ بچے وہی کرتے ہیں، یا ہمارے زیر اثر افراد وہی کرتے ہیں جو وہ ہمیں دیکھتا ہوا کرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ خود کو اور اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ،
جس کا ایندھن جو ہے وہ آدمی اور پتھر ہے. ڈیفینیٹلی ہم نے یہ کرنا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو خیر کا عادی بنانا چاہیے آغاز سے ہی. اب ماہ رمضان المبارک ہے, اس میں ہمارے پاس بہت اچھی روٹین ہے. یقیناً ہم سب کوشش بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو منانے کی, راضی کرنے کی, تاکہ آل اوور دا ایئر بھی ہم اسی روٹین کو پریکٹس کر سکیں. تو ماہ رمضان المبارک میں بچوں کو اس کا عادی بنائیے, خود اس تحفے کی سب سے پہلے قدر کیجیے. بچوں کو نماز کے آداب سکھائیے, بچوں کو نماز کے احکامات بتائیے, بچوں کو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ انعامات بتائیے, اور چھوٹے چھوٹے سے گفٹس بچوں کی انکریجمنٹ میں اور صلاحیتوں میں اور موٹیویشن میں اور زیادہ اضافہ کرتے ہیں. آپ یہ بچوں کو بتائیے. میں پڑھ رہی تھی تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ جو برڈز ہیں, جو پرندے ہیں, وہ بھی ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور اس کے ذکر میں مشغول ہیں, تو ہمیں بھی مشغول ہونا ہے. اور پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں, کہ ہم دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو 5 مرتبہ دن میں ہمیں بلا رہا ہے, کال کر رہا ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کی کال خدا نخواستہ ابھی بھی مسڈ رہ جائے گی؟ اور ہم یہ سوچیں کہ آج نہ جانے ہم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونے کا جو شرف ہے وہ عطا نہیں کیا. جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے, موٹیویشن لیں گے, قرآن و حدیث پر عمل کریں گے, اور ڈیفینیٹلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں گے, ان کا جو ذوق عبادت ہے, جو ذوق تلاوت ہے, جو شوق عبادت ہے, اس سے کنیکٹ ہوں گے اور عمل کریں گے, تو ہماری زندگی میں بہار ہی بہار آ جائے گی, ایمان کی, نیکیوں کی, ثمرات کی. کیونکہ بے شک نبی کا صدقہ ہے, کرم کا نزول ہے, یہ اس پاک مہینے کا اپنا معمول ہے. اور دل میں گر ہو عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمود, پھر سمجھ لو کہ عبادت قبول ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ, تقبل اللہ. میں شکر گزار ہوں زرمینہ ناصر آپ کی, میں سپاس گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ کی. بہت خوب گفتگو آپ کی جانب سے رہی. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ہماری امیرتی غولیتی محترمہ سیدہ نورین فائز آپ کی. بہت خوبی کے ساتھ آپ نے سارے کلام ادا کیے ہیں, اور آخر میں بھی میں چاہوں گی کہ دعائیہ کلام شامل کیا جائے یا جو آپ نے تیار کیا ہے. ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل للمصلین, خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں. تو نماز کو قائم کیجئے, یہ فحشاء اور منکر سے آپ کو بچائے گی, لیکن بات یہ ہے کہ تواضع اور انکساری طبیعت میں نظر آنی چاہیے. مومن عاجز ہوتا ہے, جھکا ہوا ہوتا ہے, جو ڈالی جھکنا نہ جانے وہ ٹوٹ جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوور ٹو یو نورین فائز. اپنی دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اس منصب قدموں سے لگائے رکھ
پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور آنکھوں تو نظر آپ کا روزہ آنکھ اٹھاؤ تو نظر آپ کا روزہ لوح دل پر بھی یہی نقش بنائے